بندوں کے ساتھ، بندوں کی ذات کے ساتھ، بندوں کی شخصیت کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ جو سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے بھائی، وہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ آپ جانتے ہیں اسلام کا نظام گواہی پر قائم۔ ہم روزہ رکھتے ہیں گواہی کی بنیاد پر، روزہ چھوڑتے ہیں گواہی کی بنیاد پر، کسی کے قتل کا فیصلہ ہوتا ہے گواہی کی بنیاد پر، کسی کے زانی ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے گواہی کی بنیاد پر۔ اسلام کا جو حدود کا نظام ہے سارا گواہی پر قائم۔ تو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ نہ صرف وہ سچی گواہی دے، بلکہ اگر انسان کو کسی معاملے کے اندر طلب کیا جائے اور اس کو معلوم ہے تو اس کے لیے گواہی دینا ضروری ہے، چاہے اس کے اندر اس کا اپنا نقصان کیوں نہ، وہ اپنے والدین کے خلاف کھڑا ہونا پڑے، وہ والدین کے خلاف کھڑا ہو۔ اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے، اس کے سچے اور کھڑے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑا، حق کے ساتھ کھڑا۔ تو جھوٹی گواہی دینا، گواہی کے اندر جھوٹ بولنا، یہ انتہائی ہولناکی والا جرم ہے۔ انتہائی جھوٹ تو ہے ہی ہے، جھوٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور کئی قبائح اور کئی خرابیاں جڑی ہوئی، کیونکہ جھوٹی گواہی کے ساتھ، اگر آپ کی جھوٹی گواہی کے ساتھ کسی کی حق تلفی ہو گئی تو جھوٹ تو ہے ہی ہے، آپ کا دل تو پاپی بنا ہی بنا ہے، آپ نے ایک شخص کی حق تلفی بھی کی ہے، قیامت کے روز آپ اس کے دیندار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ تمہیں میں کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے جو گناہ ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ جو گناہ ہیں، میں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، آپ نے فرمایا سب سے جو بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سے پہلا ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، جائز کاموں کے اندر والدین کی بات نہ ماننا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان فرما رہے تھے، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، مطمئن انداز میں بیٹھے تھے۔ جب اگلی بات کرنے لگے، سب سے کبھی اور شنی بات کرنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، جب کسی بات، اہم بات کو ذکر کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاط ہو جاتے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے الا وقول الزور وشہادت الزور، کہ سب سے شنی اور کبھی بات وہ جھوٹی گواہی دینا ہے، وہ ناجائز گواہی دینا ہے، وہ ناحق گواہی دینا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بار بار دہرانے لگے، بار بار دہرانے لگے، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ اتنی بار دہرایا، اتنی اس پر قباحت اور شناعت کا اظہار فرمایا کہ ہم نے یہ تمنا ہوئی، ہم نے یہ چاہا، ہمیں یہ لگا کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ یعنی اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید فرمائی۔ جھوٹی گواہی دینا، کسی کے مرڈر پر، کسی کی عزت کو داغدار کرنے پر جھوٹی گواہی دے دینا۔ آج ہماری عدالت کا نظام علمان والحفیظ، لوگ چند ٹکوں کی خاطر بک جاتے ہیں، عدالت کو کھلواڑ بنا لیتے ہیں، اسلام کے سارے مزاج کو بگاڑ دیتے ہیں، امیر کی سپورٹ کے اندر غریب کا حق کھا جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تمام کے تمام گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی۔ لوگوں کے حق کو دبانے کے لیے، لوگوں کے حق کو تباہ کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم، اس سے بچ جائے۔